السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو متفر استقبال ہے ہمارے چینل بکس ریویو پر، اور آج جو کتاب ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یہ کتاب کس عنوان اور کس ٹاپک کے لیے ہے۔ ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رجب میں یہ واقعہ پیش آیا اکثر مورخین کے نزدیک 27 رجب کو۔ بہرحال تو یہ جو ہے اسی عنوان کے تعلق سے اہم کتاب ہے، اور چونکہ ابھی مساجد وغیرہ میں اس پر جو ہے بیانات بھی شروع ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں، اور بہت مرتبہ اس ٹاپک پر جو ہے پروگرام اور اجلاس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ کتاب عام و خاص کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ شیخ الحدیث مولانا محمد علی جانباز ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعہ معراج ایک ایسا واقعہ ہے جو انسانی عقل میں نہ سمانے والا ہے، یعنی جہاں تک انسان کی عقل اور سوچ نہیں پہنچ سکتی، وہاں تک ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ تو اس واقعے کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ ہم کو سمجھ نہیں آتا۔ تو دیکھیں، معجزہ کہتے ہی ہیں ایسی چیز کو جو عاجز کر دے انسان کو سوچنے سمجھنے پر، جو مجبور کرتے، جو عقل میں نہ آئے، جو ذہن اور دل و دماغ میں نہ آئے، ایسا معجزہ، ایسا واقعہ جو عاجز کر دے، جو مجبور کر دے۔ تو یہ 40 دن کا یہ سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمحہ بھر میں کیا، یوں گئے، پل میں گئے اور پل میں آئے، اور اس درمیان جو واقعات پیش آئے ان سب کو مولانا نے اس کتاب کے اندر جو ہے جمع کیا ہے۔ مسجد حرام سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ مسجد حرام سے بیت المقدس کا ہے، دوسرا مرحلہ جو ہے بیت المقدس سے مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان کی سیر ہے، اور اس کے بعد جو ہے سدرۃ المنتہا، اور اس کے بعد جو ہے جنت اور جہنم کی سیر، پھر واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصیٰ میں تشریف لانا اور انبیاء علیہ السلام کی امامت کرانا، پھر واپس ہو کر راستے میں کفار اور مشرکین کے قافلے سے ملاقات، اور اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں تو وہاں لوگوں نے بہت سارے اعتراضات کیے، جس کے جوابات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے۔ انہوں نے پوچھا کہ بیت المقدس میں کتنے زینے ہیں، کتنی سیڑھیاں ہیں، وہ کیسی ہے، یعنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو آپ کے سامنے کر دیا، آپ کے روبرو کر دیا، اور اس کو آپ دیکھتے رہے اور کفار و مشرکین کو اس کے بارے میں بتلاتے رہے، لیکن چند لوگ اس کو سمجھے اور اس حقیقت کو جانے، لیکن بہتوں نے اس کا جو ہے انکار کر دیا۔ لیکن یہ خبر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی تو انہوں نے اس کی تصدیق کی، اور یہی وہ واقعہ ہے اور یہی وہ موقع تھا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب جو ہے دیا گیا۔ تو اس کتاب کے اندر جو ہے یہ سارا واقعہ جو ہے اور یہ سارے مواد جو ہے مولانا موصوف نے اس کتاب کے اندر جمع کیے ہیں۔ تو یہ کتاب ہمارے اور آپ کے لیے ابھی بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھیں، اور اس کی ڈاؤن لوڈ لنک میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دی ہے، جہاں کر کے وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا آپ ڈائریکٹ وزٹ کر سکتے ہیں www.allpdfbooks.com پر۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر کسی کتاب کی آپ کو ضرورت ہو تو ہمیں کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی وہ کتاب ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک نئی ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔